वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब वो अयाम जिनकी हुर्मत भी बहुत है और यकीनन जिसका हमें इंतज़ार पूरे साल रहता है। अगर हम गुज़िश्ता साल पे नज़र डालते हैं, ये वो अयाम थे जब हम खौफ व हिरास में घिरे हुए थे कोरोना वायरस को लेकर। तो उम्मीद की एक किरण नज़र आती थी कि एक बड़ी रात आती है, शब बेदारी की रात आती है। इतने हुर्मत वाले महीने यानी रजब, शाबान, रमज़ान की बात करें तो अल्लाह ताला हमारी तकालीफ में कमी करे। आज एक दफ़ा फिर इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वैसे भी रजब का महीना जब शुरू होता है तो हम सब के दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक दुआ कि या अल्लाह मुझे खैर और खूबी से रमज़ान नसीब फरमा, ये हम सब के दिलों से यही आवाज़ आती है। आज की शब अगर पाकिस्तान में इस्लामी कैलेंडर के हवाले से देखी जाए तो रजब की 27वीं शब होगी। ये वही शब है जब वाक़या मेराज पेश आया। आज यकीनन उसके हवाले से भी बात करेंगे, उसकी हकीकत, उसका जो पैगाम है आलम इंसानियत के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, उससे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में भी, और कैसे तैयारी कर सकते हैं रमज़ान मुबारक की। आज ज़रा इस पे गुफ्तगू हो जाए। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जो हमारी रहनुमाई भी करेगा और इस वाक़े की जो मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर भी रोशनी डालेगा। हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना उवैस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट मुफ्ती नूर रहमानी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। फरहाना आपा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूं, जब हम वाक़या मेराज की बात करते हैं खुसूसन हम देखेंगे कि आज मुख्तलिफ महाफिल इस वाक़े को बयान करते हुए, इसके लेसन्स को बयान करते हुए मुनक्किद की जाएंगी, लेकिन हम अपने तई इस रात को कैसे गुजारें, क्या इसमें नवाफिल अदा करें, किस चीज़ को अपने जहन में लेकर आएँ, आपकी क्या लोगों को तलकीन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इंसानियत को मुबारक हो कि एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुबारक महीना अता किया कि जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है। यानी इस महीने में बहुत सारी अहादीस से हमें पता चलता है कि जो भी नेकी का काम किया जाता है उसका सवाब आपको नॉर्मल महीनों में मिलने वाली नेकियों के सवाब से ज्यादा है, यानी बढ़ा दिया जाता है। और एक मौके पर आपने फरमाया कि ये बीज लगाने का महीना है, यानी इसमें आप बीज लगाएं। शाबान में पानी देने का महीना है। और फिर फरमाया कि रमज़ान जो है वो उसको खेती को काटने का महीना है। यानी बहुत सारे फ़ज़ाइल हमें मिलते हैं। और इन्हीं फ़ज़ाइल में, बहुत सारे फ़ज़ाइल में जो एक बहुत बड़ी फजीलत है वो इस शब की है जो आज हमें मिली अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमतों से। तो मैं समझती हूँ कि इसमें इस रात में जिसको हम बहुत मोहब्बतों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, दरअसल ये मोहब्बतों और अज़मतों की एक दास्तान है पूरी, जो हम दोहराते हैं हर साल। और हम बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन मोहब्बतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुलाकात का ये शर्फ अता किया, और दीगर अंबिया कराम पर जो है उनको किस तरह से फजीलत अता फरमाई। और आपने जो बात की कि हम किस तरह से इसको गुजारें या क्या इबादत करें, तो मैं समझती हूँ कि इबादत तो वैसे भी हम तमाम महीनों में कर रहे होते हैं। हम नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, हम जिक्र भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इस महीने के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो हमें ये जहन में रखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैसेज क्या दिए हैं इस रात के हवाले से। वो कौन से तहाइफ हैं जो वो लेकर आए थे, जो हमें अपने जहन में रखने हैं। और अल्लाह ताला ने जो तहाइफ मुलाकात के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज थी, तो उन्होंने अपनी उम्मत को जो मेराज का मैसेज दिया वो नमाज में है। और फिर हमें जो तोहफा मिला उसके अलावा वो ये बताया गया कि बहुत सारे इसमें पैगामात हैं। इसमें से एक पैगाम को मैं थोड़ा सा बयान कर रही हूँ। बाकी मुफ्ती कराम हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, तो मुफ्तियान कराम इस पर तफसील से रोशनी में डालेंगे। जो इसमें हमें एक तोहफा मिला है नमाज के साथ साथ, एक तो नमाज का तोहफा है जो कि बहुत बड़ा तोहफा है। अगरचे हम 5 नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें तफसील से पता चलता है कि 50 नमाजों का हमें उसमें सवाब मिलता है। फिर हमें सूरह बकरा की आखिरी आयात का तोहफा मिला है कि उसकी बड़ी फजीलत है, हम उसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा उसका भी सवाब मिलता है। और वो एक मुकम्मल दुआ है जिसे हमको रोजाना दोहराते रहना चाहिए। फिर एक बहुत खूबसूरत एक मैसेज ये मिला है कि वो बंदा जो शिर्क नहीं करेगा तो उसके दीगर गुनाहों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये पैगाम भी दिया असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां तक बुलाकर कि जहां जहां तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत है वहां वहां तक उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है। तो इस तरह और बहुत सारे पैगामात हैं इसमें, मैसेजेस हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े को क्यों करके बताया, इसका मकसद क्या था, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से मुशाहिदात कराने थे, और उस जरिए से अब उनकी उम्मत तक जो है और इंसानियत तक क्या पैगामात पहुंचाने थे। और मौजज़ात, जब हम बात करते हैं वाक़या मेराज की,
यकीनन एक मौजज़ा है, लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ आपने भी जिन पहलुओं की तरफ इशारा किया फरहान आपा, आमिर भाई आपकी तरफ आना चाहूँगी कि इसमें हमें बुराक का जिक्र मिलता है, इसमें हमें अल्लाह ताला की कुदरत के सातों आसमान सिदरतुल मुंतहा तक की रसाई, लेकिन यहाँ पे कि आपका बिस्तर भी गर्म है और वो कुंडी भी उस वक्त हिल रही है, ये अल्लाह की कुदरत है कि ये पॉसिबल हो पाया। तो हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं इसके अंदर जब हम याद करते हैं इस बात को कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की सवारी करके वहाँ लेके गए, सिदरतुल मुंतहा की क्या सिंबॉलिक वैल्यू है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का एक बहुत खूबसूरत मज़हर है जो रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ज़ाहिर हुआ। आप देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है हर ऐब से, हर कमज़ोरी से, हर नक़्स से वो ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ले गया रात के सफ़र पर। असरा का लफ्ज़ कहा जाता है उस सफ़र पर जो रात से रात का हो। फिर इसके साथ नकरा ही के अंदाज में लैलन का भी इजाफा कर दिया, बेअब्दिही लैलम, रात के कुछ हिस्से में, यानी वो रात का इतना मुख्तसर हिस्सा था। और मौजज़ा असल में कहते ही उसे हैं जहाँ हवा से इंसानी की दस्तरस से जो चीज़ बाहर हो, जो उसकी अकल से मावरा हो। और यहाँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता फरमाया जो आपसे पेश रो किसी नबी और किसी पैगंबर के हिस्से में नहीं आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, उनके हाथ की लाठी अजदहा बन जाती थी, वो पत्थर पे मारते तो 12 चश्मे फूट पड़ते थे, और वो अगर दरिया पे मारते बहरे कुलजुम पर तो वो रास्ता बना देता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, इमामों के भी इमाम हैं और अंबिया के भी सरदार हैं। उनके एक गुलाम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत का आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम अपने बंदे को लेकर गए, और वहाँ अल्लाह ताला अपने उस अजीम शान बंदे पैगंबर खातमुन नबिय्यीन के एक गुलाम हजरत बिलाल की शान दिखा रहे हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि जब एक मकाम पर आकर बुर्राक भी साथ था, जिब्रील भी साथ थे, और बुर्राक बर्क से निकला है, यानी इतनी तेज रफ्तारी जिसको आज हम बिजली कहते हैं जी, जो हमने ट्रेन बना के ब्लू ट्रेन बना के बहुत बड़ी दुनिया को हैरान कर दिया, तो ये तो 1400 साल कबल मुहय्यरुल उक़ुल वाक़यात हो चुके हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से कहा कि जिब्रील बैतुल मक़दस भी हो आए और तुम यहाँ तक साथ हो, अब तुम साथ छोड़ रहे हो, क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो मकाम है मैं तो उस मकाम को नहीं पहुँच सकता, इस मकाम से आके हमारे पर जलने लगेंगे, यहाँ से आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फरमाते हैं कि मुझे घबराहट सी हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलाल है, मुझे घबराहट सी हुई। और वो कुरान करीम की आयत है ना कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की सबसे ज़्यादा खशियत और उसकी सबसे ज़्यादा रिक़्क़त और खौफ तो उलमा में होता है। और एक मकाम पे खुद हुजूर ने फरमाया, जब सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह हम चाहते हैं कि हम निकाह न करें, इबादत करते रहें, हम हमेशा रोज़े रखे रहें, हम रात भर इबादत करें, सोए नहीं, तो आदे मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से तक़वा रखता हूँ और तुमसे ज़्यादा अल्लाह की खशियत रखता हूँ, तुमसे ज़्यादा मुझे अल्लाह का डर है, मैंने वो देखा या तुमने नहीं देखा। तो खौफ, ये घबराहट सी महसूस हुई, और ये घबराहट फितरी घबराहट थी। उस मौके पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे लगा बिलाल मेरे आगे आगे चल रहे हैं। मैं हैरान हुआ, जहां जिब्रील नहीं पहुंच सके वहां बिलाल की क्या मजाल है। खैर वो घबराहट, ये जो कैफियत होती है वो तब्दील हो जाती है। जब तशरीफ लाए आप तो हजरत बिलाल से पूछा कि बिलाल कौन सा ऐसा अमल करते हो जिस अमल पर अल्लाह ने तुम्हें इतने ऊंचे मकाम से नवाज दिया कि तुम चल जमीन पर रहे थे और उसकी चाप अल्लाह ताला मुझे आसमानों पर सुना रहा था। या रसूलल्लाह मैं तो कुछ नहीं करता सिवाय इसके, शायद यही अमल अल्लाह को पसंद आ गया हो कि जब भी वुजू करता हूँ, एक तो बावुजू रहता हूँ, और जब भी वुजू करता हूँ 2 रकत तहियतुल वुजू की पढ़ लेता हूँ, वुजू के बाद की 2 रकत। और मैं यही वजह है जिसकी बिना पे अल्लाह ने तुम्हें यह मकाम अता फरमाया। तो सिदरतुल मुंतहा वो अजीम शान, यानी इंतहा, वो बेरी की झाड़ियां जहां पर इंतहा है, उससे आगे ना कोई गया है आज से कबल और ना कोई जा सका है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर वो राज और न्याज की बातें होती हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन खास हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर इल्क़ा फरमाता है, और उसी मकाम पर कलम के चलने की आप आवाज़ें सुनते हैं। और जैसे कि फरहान आपा ने फरमाया कि वहाँ नमाज जैसा अजीम तोहफा दिया गया। देखिए
جتنے بھی احکام الہیہ ہیں وہ سب زمین پر اترے ہیں. کلامی کی معافی چاہوں گی عامر بھائی، لیکن یہ جو نماز کا تحفہ ہے، کئی لوگ کیونکہ ہمارے آف کورس فرائض میں شامل ہے اور آج کل کی جب معمولات زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس کو فرض کے طور پہ لیتے ہیں. اس کا وہ جو ایک لارجر پرسپیکٹو ہے کہ یہ تحفہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ لیٹس سی. ہیلو، السلام علیکم. بیٹا آپ کیسی ہو؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز ملک نارتھ کراچی سے. جی مسز ملک، کیا کہنا چاہیں گی؟ بس یہ پوچھنا ہے، جو آپ کی مہمان ہے، کہ آج کی سب سے بہترین عبادت کیا ہونی چاہیے رات میں؟ جی یہ سوال ہمارے پاس بہت سارے لوگوں نے بھیجا. بہت بہت شکریہ مسز ملک یہ سوال کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو نور بھائی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. کیا مسنون عبادات ہو سکتی ہیں، کیا بہترین طریقہ ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا اور اس خاص شب کا، اس حرمت والی شب کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا، ثواب لینے کا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، آج کی یہ خصوصی نشست میں جس میں ہم واقعہ معراج پہ تبصرہ کر رہے ہیں اور ہمارے مفتیان اکرام سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی اصل حقیقت اور اس کے اصل پیغامات. ایک سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر سے گزرا گا، اکثر لوگ اس کے پیٹ میں پڑ جاتے ہیں، اس پہ موبائل سے بھی ہوتے ہیں، دلائل بھی دیے جاتے ہیں دونوں طرف سے کہ کیا واقعہ معراج کی حقیقت، کیا یہ اصل میں واقعہ ہوا تھا، یعنی فزیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، سیر کرائی گئی، یا پھر اس پہ بات کی جاتی ہے. تھوڑی وضاحت اور تھوڑی رہنمائی ہم اپنے مفتیان سے لیتے ہیں. نور بھائی یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ روحانی سفر تھا یا یہ واقعتاً خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈرٹیک کیا، اس پہ روشنی ڈالیے گا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا سوال کیا کہ یہ روحانی سفر تھا یا جسمانی سفر تھا. اس کے جواب دی جائیں گے کہ یہ روحانی تھا یا جسمانی تھا. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ صرف روحانی سفر تھا تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں آج میسج کیا ہے؟ میں جسمانی سفر کی بھی بات کروں گا مگر روحانی بھی مان لیا جائے تو، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اصل مقصد پہ بات نہیں ہوتی، مقصد سے ہٹانے کی بات ہوتی ہے. اس بحث ہو جاتی ہے، جی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس میں بگاڑ آ جاتا ہے. اگر یہ روحانی بھی مان لیا جائے، صرف یہ روحانی ہے ایسا ہے نہیں، اگر مان لیا جائے اس میں کیا ہوگا کہ ایک انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ایک مسلمان کو بتایا جا رہا ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری روح میں وہ پاکیزگی آ جائے، تمہاری روح سے خرابیاں نکل جائیں، تمہاری روح ہلکی ہو جائے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے عالم ارواح سے نا، وہ سوتے میں ہنس رہا ہے، وہ سوتے میں رو رہا ہے، روح میں کثافت نہیں ہے، ذہن میں تخیل نہیں ہے، ذہن میں خرابی نہیں ہے، ذہن میں فساد نہیں ہے، ذہن میں نفرت نہیں ہے، ذہن میں حسد نہیں ہے، ذہن میں دنیا کی چاہت نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تسنن نہیں ہے، صرف ایک خاص ذہن ہے. تو اس میں تمام چیزیں آ رہی ہیں. مگر جب دنیا میں انسان آتا ہے، حسد، بغض، عداوت، نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے تو روح میں کثافت آ جاتی ہے، روح پرواز نہیں کر سکتی. اگر روح کو پرواز کرنا ہے تو پر چاہیے، اور پر کے لیے آپ کو نیکیاں چاہیے. تو اس رات میں ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر سے روح کو پاکیزہ کریں. یا رسول نے نہیں بتایا کہ زبانیں کاٹی جا رہی ہیں؟ کیا رسول نے نہیں بتایا کہ ناخن جیسے تانبے ہیں اور چہرے پہ مارے جا رہے ہیں؟ کن کے بارے میں؟ کہ جو خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. کیا نہیں بتایا کہ چہروں کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگ خراب کر رہے ہیں؟ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کرتے تھے. صحیح. حسد، بغض، عداوت، نفرت کیا اس وقت موجود نہیں ہے؟ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی سے اس چیز کو نکالیں تاکہ جو بات پہ چلی، جس طرح ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر صاحب نے بات کی نماز کی،
اگر یہ بات کر لی جائے تو رب ذوالجلال کا دیدار ہوا تو نماز آپ کو تحفے میں دے دی کہ 5 وقت کھڑے ہو کے رب کا دیدار کر لو. سبحان اللہ. اپنی روح کو اتنی پاکی مقامی تو ذہن میں رکھو رب تمہیں دیکھ رہا ہے, ایک کنیکشن ہو جائے. جو بندہ حالت نماز میں آ جاتا ہے کہ ایک کیمرہ مستقل مجھے واچ کر رہا ہے, وہ گناہ نہیں کرتا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ غیبت نہیں کرتا, وہ حسد نہیں کرتا, اس کی روح پاکیزہ رہتی. اچھا یہ بات تو آپ نے کی کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ روحانی سفر. اب جسمانی آ جائیں. جی. قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ بروحی نہیں ہے. عبد کا اطلاق ہوتا ہے جسم اور روح پر. مردے کو آپ کبھی نہیں کہتے, وہاں روح نہیں ہے, صحیح, وہاں جسم موجود ہے. تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ استعمال کی. قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کی کوالٹی ہے کہ جس طرح بھائی نے بات کی کہ جب اسرا کے ساتھ لیلم آ گیا تو قرآن نے بتا دیا کہ رات قلیل ہے, اور بی عبدی کر دیا کہ بندے خاص. سارے بندے میرے بندے ہیں مگر مصطفیٰ وہ جو بندہ خاص ہے. سبحان اللہ. بات سمجھیے. تو مقام حضرت امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام عبدیت کی جو انتہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ عطا فرمائی. تو یہ جسم اور روح اور جسم کے ساتھ ہے. بے شک. اصل مقصد ہے یہاں سے فائدہ کیا حاصل کرنا ہے. آج کی جو لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مسنون طریقہ کیا ہے. سب سے مسنون طریقہ رب کو راضی کرنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ نبی پہ درود پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اور جس پر درود پڑھنا ہے اس کی تعلیم پہ چلنا ہے. نبی کو بھی ماننا ہے, نبی کی بھی ماننا ہے. بالکل. اچھا درود پڑھ کے صرف نبی کو مانتے ہیں. بے شک. آپ کی بات درود پڑھتے ہوئے جس نبی کا درود پڑھتے ہیں اس کی مان لیں گے تو اللہ آپ کی مان لے گا. یحببکم اللہ, اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر. آج کا میسج ہے نماز پڑھیں, درود پڑھیں, پوری رات اس طرح گزار دیں, اور شب جمعہ بھی ہے. اچھا ہمارے ساتھ کیونکہ سیدہ الماس اختر بھی موجود ہیں, میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ کوئی خوبصورت سا کلام بھی ہمارے ساتھ شیئر کر. لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. فرحانہ آپا, یہ بات تو طے ہے کہ چاہے آپ اس کو روحانی سفر مانیں, بلکہ اگر قرآن حکیم کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ یقیناً ابدی یعنی پورا جسمانی اور روح اور جسم دونوں میں اس کو ہمیں معنی ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیر تھی, سفر تھا, بلاوا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ واقعہ معراج کی حقیقت کیا ہے, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا جلوے دکھائے, کیا پیغامات دیے, لیکن حضور کی ذات کے بارے میں اس واقعہ معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, یا وہ اللہ تعالیٰ کیا اجاگر کرنا چاہتے تھے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلا میسج تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا تمام انسانیت کو کہ جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز جو ہم لوگ گوشہ بشریت اور گوشہ نور کی بات کر رہے ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے, تو رسول پاک کی ذات کے جو 3 گوشے ہیں نا, گوشہ بشریت ہے, ایک گوشہ نورانیت ہے, اور ایک گوشہ حقیقی یا گوشہ حقیقت ہے. اس کی بھی وضاحت مقصود تھی اس واقعے میں یا اس تمام سفر میں, اس سیر میں. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس میں واضح کر دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو پہلا حصہ ہے واقعہ معراج کا, جس کو ہم اسراء کہتے ہیں, یہ ہے نبی کریم کا حضرت مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر, اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا اور پھر آگے مقام لاہوت وغیرہ کی جو تفصیلات ملتی ہیں. تو جو پہلا آپ کی سیر ہے جس میں آپ مسجد الحرام سے بیت المقدس تک جاتے ہیں, اور جہاں پر تمام انبیاء کرام پہلے سے موجود ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سب سے آگے کھڑا کر دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ امام ہیں, امام الانبیاء ہیں, اور آپ پھر 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں. یہاں پر آپ کا گوشہ بشریت جو ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی, آپ کے پیچھے سب نے پڑھی, آپ امام ہیں, گوشہ بشریت ہے. پھر جب آپ یہاں سے اگلا سٹیپ ہے, جب آپ سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں, وہاں پر پہنچتے ہیں, اور جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہ فرما دیتے ہیں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, تو وہاں پر اور بھی بہت سارے فرشتے موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. وہ آپ کا جو گوشہ ہے وہ گوشہ نورانیت ہے, کیونکہ وہ تمام نورانی مخلوقات جو وہاں پر موجود ہیں, اور وہ جب آپ کا دیدار کر رہی ہیں, آپ کو خود اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے,
تو گوشہ نورانیت کی یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا آپ کا گوشہ شخصیت کا جو کہ ہم جس کو حقیق کہتے ہیں یا گوشہ حقیقت بیان کرتے ہیں, جہاں پر صرف آپ اللہ رب العزت کے قریب جاتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کعبہ قوسین کے حوالے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں کس طرح سے اللہ رب العزت کے قریب ہوئے, اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا, پھر وہ تمام تحائف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے وہ آپ لے کر واپس اپنی امت تک آئے, یہ آپ کا گوشہ حقیقی ہے. تو یہ جو ہم اکثر بحث کرتے ہیں کہ گوشہ بشریت کیا ہے, گوشہ نورانیت کیا ہے, گوشہ حقانیت کیا ہے, تو یہ تینوں جو گوشے آپ کی شخصیت کے یہ واضح ہو رہے ہیں اس پورے سفر میں. تو ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے اس بحث کو اب ختم کر دینا چاہیے کہ ہم یہ جسمانی ہے, روحانی ہے, اور رسول پاک جو ہیں وہ ایک انسان ہے, ایک عام سے انسان ہے, ان میں نور کہاں سے ہے, نورانیت کیسے آ گئی. تو یہ پورا واقعہ ان تمام جو لوگ واضح پیغام دیتا ہے اس حوالے سے, اس کی وضاحت کر رہا ہے. بالکل صحیح. فرحانہ پہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ماسٹر امجد جاوید بورے والا سے بول رہا ہوں. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ علماء کرام سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ اس رات کے جو نوافل ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح, بہت بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا. یہ سب سے زیادہ آج کا پاپولر سوال ہے. مجھے لگتا ہے نور بھائی کہیں نہ کہیں ہم سب ایک شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں, ہمیں کوئی نمبر بتا دیا جائے, کوئی خاص وظیفہ بتا دیا جائے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے, جس طرح نور بھائی نے پہلے بھی کہا کہ اپنی مرضی سے جتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں, جس کثرت سے درود پاک ادا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, وہ کیجئے. لیکن اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. جی, حدیث لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور حدیث ہوتی نہیں. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو نبی کی بات نہ ہو, نبی سے منسوب کر دی جائے تو اس کا ٹھکانہ خالدن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے. کیا نبی اسلام سے کوئی بات روایت ہے کہ جمعہ تو بتایا کہ آخری جمعے کے دن جو ہے وہ 4 رکعت پڑھ لی جائے, زندگی بھر کی قضاء عمری ادا ہوئی. آج رات 4 رکعتیں پڑھ لیں, آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا, آپ ٹکٹ پکڑیں اور فلائٹ لیں اور چلے جائیں. لیکن اپنے اعمال کو نہیں سدھارنا. فرمایا نا شارٹ کٹ کی تلاش میں. ہاں, شارٹ کٹ کی نہ بھی ہو, اگر ہم کہیں کہ صدقے دل سے بھی اگر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. 50 سال میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہے, یا 51 سال. 40 سال میں رسول کی زندگی کس طرح ہے, سختی, تکلیف, پریشانی. جو بندہ جن تکلیف میں آتا ہے پھر کندن بنتا ہے, بھٹی میں جاتا ہے تو پھر کچھ بنتا ہے. نور بھائی, ہم واپس ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, الماس کو بھی موقع دیں گے, خوبصورت کلام ہمیں سنائیں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. بھی آمنا تیرے چاند بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر جہان والوں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر دی نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے آیا نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی کے جن کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر اعلیٰ مکان سے طلب ہوئی, سر اعلیٰ مکان سے طلب ہوئی. سوئے منتہا وہ چلے نبی, سر اعلیٰ مکان, سر اعلیٰ مکان, سر اعلیٰ مکان, سر اعلیٰ مکان, سر اعلیٰ مکان سے طلب ہوئی. سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی,
کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. الماس نے بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی گوش گزار کیا. اچھا، یہاں پہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہمارے بہت سارے کالرز نے ریکویسٹ کی، فرحانہ آپا اور عامر بھائی آپ دونوں سے یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس رات کو، اس کی حرمت کو، اس کے تحائف کو حاصل کیا جائے، کس طرح عبادت کی جائے. اور شاید کہیں نہ کہیں ہم ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی دلجوئی کے لیے کیا ان کو مشورہ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ نہ ڈانٹنا چاہیے نہ دھتکارنا چاہیے، جتنا بھی ہو بہتر ہے آج کے اس دور میں. جیسے کہ آغاز میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ معراج ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ بات بالکل پروف ہے قرآن سے بھی، احادیث سے متواترہ سے بھی. لیکن کس رات کو ہوا اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، محدثین کا اختلاف ہے، اور ایون یہ کہ بعض جو اکابر گزرے ہیں انہوں نے مہینوں کا بھی اختلاف رکھا ہے. تاہم 27 رجب زیادہ تر لوگوں نے بیان کی ہے. اور جب اس پہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کو فوکس نہیں کیا، ڈیٹ کو فوکس نہیں کیا، اس واقعے کو اور اس مقصد کو فوکس کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں آپ کو وائٹامن پیش کر رہا ہوں، تو سر کے درد کا علاج درد کی گولی ہے، آرام ہے. تو ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے معافی کا مسئلہ، استغفار کا مسئلہ. ایک شخص نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حضور جب میں پڑھتا ہوں احادیث کو اور مواعظات سنتا ہوں تو مجھے درود شریف کی برکات بہت معلوم ہوتی ہیں، اور جب ایک طرف سنتا ہوں میں تو استغفار کی بڑی برکات آتی ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں استغفار کروں یا درود پڑھوں؟ تو بزرگ نے بڑا پر حکمت جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو درود شریف تو عطر ہے، خوشبو ہے، اور استغفار جو ہے وہ صابن ہے. تو تمہیں میرا خیال ہے اس وقت گناہوں سے معافی کے لیے صابن کی پہلے ضرورت ہے. پہلے اپنے کپڑوں کو، اپنے وجود کو صاف ستھرا کرو اور پھر اسے عطر سے منور اور معطر کر لو. تو ہمیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی جو دل سے مسلمان نہیں تھے لیکن وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے. معراج کا میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جتنے بھی احکام ملے وہ دنیا میں ملے، واحد ایک حکم ہے جو رب تعالی کی محبت کا مظہر ہے، نماز. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج آپ کی وساطت سے اور آج نیوز کے پروگرام کی وساطت سے قوم کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ نبی کریم کو معراج ہوئی اور نبی کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہیں، تمہارے اقربا کو، آل اولاد کو، نسلوں کو نماز پڑھنی ہے. منافقین نے نماز پڑھی، آج مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے. اچھا عامر بھائی، آپ لوگوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ میرے خیال میں لاسٹ کنکلوسیو منٹس ہیں شو کے، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہم گناہگاروں کی رسی بڑی دراز کی ہوئی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہمیں تنبیہات بھی آتی رہتی ہیں. جیسے ہم گزشتہ سال کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم پینڈیمک کی وجہ سے اتنے خوف و ہراس میں تھے. اب ہم جب تھرڈ ویو کی طرف جا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ اللہ کی رسی